انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔ الہی ہم میں پھر صدیق شاہ امام پیدا کر، عمر فاروق شاہ کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ اللہ رب العالمین کا بے حد احسان اور فضل ہے، جنہوں نے ہمیں اپنے گھر میں کچھ لمحے دین کی نسبت سے حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینے کے آخری لمحات ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رمضان المبارک کے قدردان آخری عشرے میں پریشان ہوا کرتے اور رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، وہ 70 گنا کا چانس ختم ہونے کو ہو رہا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح سے رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کو دنیا میں آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ میں بھی نہیں لا سکتے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ مرنے کے بعد تو ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، کیوں نظر آ جاتا ہے۔ یؤمنون بالغیب تو یہ ہے نظر نہ آ رہا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے، حضور کے عمل سے اس کو سمجھ جائے اور مان لے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنی عبادات کو بڑھا دیتے۔ اول تو روزہ بھی بہت ہے، پھر تراویح بھی ہے۔ آپ اپنی عبادات کو بڑھا دیتے، تلاوت کو بڑھا دیتے، حتیٰ کہ صدقے کا یہ حال ہے۔ حدیث پاک میں کئی صحابہ بیان کرتے ہیں، جیسے تیز رفتار ہوا چلتی ہے، حضور کی سخاوت رمضان میں ایسے ہوتی تھی۔ رسول اللہ کی سخاوت رمضان میں ایسے ہوتی تھی جیسے کوئی تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے اور مسلسل چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب آخری عشرہ آتا، اللہ اکبر، پیغمبر علیہ السلام خود بھی جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، جاگنے کی تلقین فرماتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے شد میزرہ، آپ جب آخری عشرہ آتا تو اپنی کمر کو زور سے کس کے باندھ لیتے، کس کے باندھ لیتے، کہیں سستی نہ آنے پائے۔ اللہ ہمیں بھی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ کیسے گفتگو کر رہے ہیں؟ کیسے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو اس وقت زمین میں ایمان والے ہم ہیں، اور اس وقت ثابت ہے۔ اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو ایمان والے صحابہ کرام تھے، اور اب الحمدللہ جیسے کیسے بھی ہیں ایمان والے ہیں۔ ہزار خامیوں اور عیبوں کے باوجود، بلکہ میں کہوں لاکھوں عیبوں کے باوجود بھی
ہیں ایمان والے ہیں، جن سے اللہ گفتگو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ تو الحمدللہ اس وقت اس گفتگو کے مخاطب اس زمانے کے ہم مومن ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے کس پیار سے، کبھی آپ نے کسی کو نام لے کر پکاریں تو وہ عزت نہیں ہوتی جیسے اس کے عہدے سے پکارتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، بندہ خوش ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ اسی کو آپ نام لے کے پکاریں تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ بھی اپنے ایمان والوں سے نام لے کر نہیں، ان کے لقب سے پکار رہے ہیں، لقب سے پکار رہے ہیں، اور ایمان والوں۔ اور یہ جتنے بھی میرے پیاروں یہ دوسرے ہمارے رکھے لقب ہیں، وہ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس صاحب ہیں، جتنے بھی یہ عہدے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو قبر میں بھی ساتھ ہے۔ 3000 سال پل صراط کے راستے میں بھی یا ایھا الذین آمنو، 50,000 سال کے دن حشر میں بھی یا ایھا الذین آمنو۔ تو میرے پیارو، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہر نعمت پر 4 پیسے ملیں تو شکر کرتے ہو، لیکن ایمان پر شکر نہیں ہے۔ جب صبح اٹھے ایمان کی حالت میں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ، جیسے آپ نے جسم کی سلامتی کے ساتھ صبح کرائی، ایمان کی بھی سلامتی کے ساتھ صبح کرائی۔ یا اللہ، جیسے آپ نے شام جسم کی سلامتی کے ساتھ دکھائی ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بھی دکھائی ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پہلے نہیں یہ پوچھتے تھے سناؤ کاروبار کا کیا حال ہے، بیوی بچوں کا کیا حال ہے، پوچھتے تھے تیرے ایمان کا کیا حال ہے، تیرے عمل کا کیا حال ہے۔ کیوں پوچھتے تھے؟ ان کی نگاہ میں باقی سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، اگر باقی رہنا ہے، ساتھ جانا ہے، اور جس کا دائمی نفع ہے وہ ایمان ہے، وہ عمل ہے۔ ہم بھی نیت کیا کر ایک دوسرے سے ایمان کا پوچھیں گے، ایک دوسرے سے عمل کا پوچھیں گے، اور جب جس بات کا تذکرہ عام ہو جاتا ہے پھر لوگ اسے اپنانے لگتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو ہم تو اپنائیں گے نا۔ جب ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جب ایمان کی خیر خبر ایک دوسرے کے لیں گے، عمل کی ایک خیر خبر دوسرے کے لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ اس نعمت پر بھی شکر کی عادت ڈال دیں گے۔ بندوں سے اللہ گفتگو فرماتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو، بندہ پریشان ہے، کاروبار کوئی نہیں، کسی پیسے والے نے یا کسی بڑے تاجر نے اسے بلا کر کہا سنا ہے آج کل آپ روزگار پر نہیں ہیں، تو بندے کو فوری ڈھارس لگتا ہے یہ مجھے کسی کام پہ لگا دے گا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے، یہ مجھے کسی کام پہ لگا دے گا۔ اور جس نے ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور دینی ہے، وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں حل ادلکم علی تجارہ، ایک کاروبار بتاؤں، ایک کاروبار بتاؤں۔ آج کاروبار کرنے سے پہلے ہم 100 بار سوچتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں نقصان تو نہیں ہو جائے گا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟
پھر جاتے ہیں کسی پیر مولوی صاحب سے استخارہ بھی کراتے ہیں، پھر بھی اطمینان نہیں رہتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں بھائی، نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے۔ میرے رب اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں، اور میرے ایمان والو بندو، میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتانا چاہتا ہوں جس میں نقصان تو سرے سے ہے ہی کوئی نہیں، جس میں سرے سے نقصان تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تنجیکم من عذاب علیم، اور ہمیشہ کے تکلیف، پریشانیاں، غم، وہ تو کوئی نہیں ہے، ڈر چھوڑ دو اس کا۔ پر سودے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ پہلے سودا نہیں بتایا، پہلے گارنٹی دی ہے نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ سودا پیچھے دسیا، گارنٹی پہلے دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی ہے، ہر کوئی کہتا ہے بھائی اگے تیرے اپنے مقدر نے ہیں، ہم بتائیں گے، ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، پر آگے تمہارے اپنے مقدر ہیں، تمہیں نفع ہوتا ہے کہ نہیں، نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میرے رب پہلے فرما رہے، ابھی سودا نہیں بتایا، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں نقصان نہیں ہے۔ یہ نجات کا معنی نقصان سے بچنا ہے۔ اب اللہ سودا بتا رہے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ کاروبار بتا دے، کروڑوں کا کاروبار ہو، میں تو میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ پھر بندہ سوچتا ہے اتنا بڑا کوئی کاروبار اگر بتا دیا اور میرے پاس سرمایہ نہ ہو تو مجھے کیا فائدہ بھائی؟ اللہ نے ایسا کاروبار بتایا جس کے لیے کسی سرمایہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جس کے لیے سرمایہ ایک ہی ہے، وہ ایمان ہے۔ جس کاروبار کا سرمایہ ایمان ہے، وہ کیا ہے؟ پھر فرمایا، کہا مومنوں سے فرما رہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، پھر فرما رہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کہے سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو، نفع نظر آئے یا نقصان نظر آئے پھر بھی، اس میں تمہیں نقصان نظر آئے پھر بھی مانو، ظاہر میں ذلت نظر آئے پھر بھی مانو۔ کیوں؟ پہلے تمہیں بتا دیا اس ماننے میں نقصان تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جو تمہیں ذلت نظر آ رہی ہے، جو تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے، جو تمہیں خدشات نظر آ رہے ہیں، وہ تیرے ایمان کی کمزوری ہے۔ رب کا وعدہ پکا ہے، بندے تیرا نقصان نہیں ہونے دوں گا، تیرا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ قرآن مجید میں اعلان فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تو چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل کرے گا میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جس طرح لکھے ہوئے گناہ سامنے آئیں گے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آئے گی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سامنے آئے گی۔ گناہ لکھا ہوا ایک آئے گا، ہر نیکی ایک کرے کی تھی لکھی ہوئی 10 نظر آئے گی۔ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلا کام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے روزی تو اللہ ہی دیں گے، پر بھائی میاں ہم تو مزدور ہیں، ہم کائے کو روزہ
رکھ کے اپنے بچوں کی روزی خراب کریں۔ تراویحیں پڑھیں امیر لوگ، ہم تو مزدور لوگ ہیں، ہم تراویحیں پڑھیں گے تو کل کو کام کیسے کریں گے؟ یقین بگڑ گئے ایمان والوں، یقین بگڑ گئے۔ جس میں اللہ اس کے رسول نفع بتا رہے ہیں، یہ ڈر رہا ہے نقصان ہو جائے گا، وہ اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی دے گا تمہیں؟ جس میں وہ نفع بتا رہے ہیں، اور نماز پڑھو اس میں عزت ہے، نماز پڑھو اس میں تمہاری روزی میں برکت ہوگی، اور نماز پڑھو تمہاری معاشرے میں اللہ عزت کرائیں گے، نماز پڑھو جس حسن کو تم چاہتے ہو چہرے پر وہ اللہ دوبارہ کر دیں گے، اور نماز پڑھو، نماز پڑھو تمہیں اللہ کامیاب کر دیں گے۔ یہ کہتا ہے نہیں، میں تینے خود محنت کر کے کامیاب ہونا ہے۔ زبان سے تو نہیں کہتا، عمل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ جمعے والے دن بندے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کوئی دوسرے ملک سے آتے ہیں، ہاں؟ فجر کی نماز میں کدھر ہوتے ہیں؟ اللہ آواز دلاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کبھی ہم نے اس جملے کو سوچا ہے کہ اللہ کہلوا رہے ہیں؟ اب مجھے تو نہیں سمجھ بھی بہتر ہے کہ نہیں، لیکن رب جو کہہ رہے ہیں اور تیرے سونے میں خیر نہیں ہے، اٹھ کے آنے میں خیر ہے۔ یہ کہتا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں پھر بھی خیر ادھر ہی ہے، میں تھکا ہوا ہوں، سردی بڑی ہے، کہا خیر ادھر ہی ہے، تیرے سونے میں خیر نہیں ہے، میرے در پہ جھکنے میں خیر ہے۔ ساری خیریں یہاں ہیں پر سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس لیے نہیں آتی جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے انسان بار بار وہ سمجھ میں آتی ہے، جس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیتا ہے پھر سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی پیسے لے کر کاروبار میں نہ لگائے اس ڈر سے کہ کہیں ڈوب نہ جائیں، نفع آئے گا؟ نفع کہیں سے آئے گا؟ پہلے پیسے ہی ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ ہماری یوں ہی زندگی ڈی ویلیو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی ویلیو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، فکر نصیب فرما دے۔ جس میں اللہ نے خیر کہی ہے نا میرے پیاروں، اس میں خیر ہی خیر ہے، اور جس میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بتایا ہے، تیری میری عقل مشاہدہ معاشرہ کہتا رہے اس میں خیر نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ وہ ایک وقت جب مکے کا سارا معاشرہ کہہ رہا ہے بلال بڑے گھاٹے کے کام کر رہا ہے، تجھے کیا ہے، تم نارمل زندگی گزارو، تمہیں اپنے اوپر مصائب کے پہاڑ تڑوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حضور کی زبان سے ایمان میں خیر سن چکا تھا، دل سے مان چکا تھا۔ ایک وہ بلال جس کو مارتے مارتے مرنے والے تھک جاتے تھے، پھر وہی بلال ہے چلتا زمین پر ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ حضور نے جو کہا اس کو مان لیا، اور قیامت والے دن جب مصطفیٰ کریم جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے حضور نے فرمایا جنت کی سیل کو میں کاٹوں گا۔ اے جو آج افتتاح کراتے ہیں نا، فیتے کٹواتے ہیں، یہ ساری نقلیں لگانا چاہتے ہیں، اسی کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ جنت کی سیل کو میں کاٹوں گا، اور جنت کا دروازے پہ پہلے میں دستک دوں گا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھلے گا،
اور جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا تو ساتھ بلال بھی تو ہوں گے۔ اللہ میرے پیارو، باتیں تو بہت ہیں، میں سناتا جاؤں تو میں بھی تھک جاؤں گا، آپ بھی، پر اصل باتیں نہیں ہیں، اصل ماننا ہے، اصل عمل ہے۔ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو۔ سمجھ میں نہیں آئے گی تو کسی کی تو مان رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کس کی مان رہا ہوں، نفس کی مان رہا ہے، شیطان کی مان رہا ہے۔ اور اگر سمجھ میں آ گئی تو مصطفیٰ کریم اور رحمان کی مان رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلا سودے میں پہلی بات یہ ہے اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زور سے کہو، دل سے کہو، دل سے ماننا ہے نا، دل سے ماننا ہے نا۔ ہم جاننے کو ماننا سمجھتے ہیں، یہ بھی ہماری بڑی غلطی ہے۔ ہم حالانکہ جانتے ہوتے ہیں، ماننا اس کو نہیں کہتے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم مانتے ہوتے تو پھر صحابہ جیسی فرمانبرداری کرتے ہیں، پھر اللہ والوں کی نقل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اسی لیے نقل اللہ والوں کی نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں بھی شیطان نے عجیب دھوکہ دے رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں زندگی تو ہماری اللہ کے نافرمانوں جیسی ہو اور موت ہماری اللہ کے پیاروں جیسی ہو، جنت میں ہم ان کے ساتھ ہوں، دنیا میں ہم ان کے ساتھ ہوں، جنت میں ان کے ساتھ ہوں۔ جن جیسی زندگی گزارو گے نتیجہ بھی وہی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ اور جن لوگوں جیسی زندگی گزاریں گے نتیجہ بھی وہی آئے گا، نتیجہ بھی وہی آئے گا۔ ہمیں سنا رہا تھا کہ ایک اللہ والے حضرت مرزا مظہر میر جانے جانا رحمہ اللہ شہزادوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک اللہ والے کے سے ملاقات ہو گئی، زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر راتوں کو مسلح کے پیٹھ پہ کھڑے ہونے کی عادت مل گئی، اور وہ اپنے آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کی زندگی سے نکل کر خالق کو خوش کرنے کی عادت پڑ گئی۔ یوں جوانی بسر ہوئی، موت کا وقت آیا، بستر پہ پڑے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہیں جنت کے 8 دروازے کھل گئے، میری طرف دیکھیں گے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر دی، کہا مالک الملک آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ہم نے جوانی اس کے لیے نہیں لگائی، یہ تو مخلوق ہے، مخلوق کے لیے جوانی نہیں لگائی، یہ راحتیں اس کے لیے نہیں چھوڑی، یہ خواہشیں اس کے لیے نہیں قربان کی، یہ تو ہر کلمے والے کو مل جانی ہے۔ آنکھیں بند ہیں، ساری چیزیں آنکھیں کھولے تو نظر آتی ہیں، رب العالمین کا دیدار آنکھیں بند کریں تو آتے ہیں۔ کیا موت ہوگی جب اپنے محبوب کی ادا، محبوب کی زیارت ہو اور اس میں موت آ جائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم تو اس لائن کے ہیں نہیں نا، ہمیں کیا پتا کہ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے۔ ہم تو 2-4 راحت سے بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں بس میں بڑا عاشق رسول ہوں، باہر جا کے اپنی مرضی کرتا رہے، 24 گھنٹے خواہش اور نفس کے پیچھے چل رہا ہے، 2-4-5 تسبیح پڑھ کے سمجھتا ہے مجھے عاشق رسول ہوں، 1000 بار درود شریف پڑھا ہے، اور درود شریف کا تیرے تو کوئی اثر بھی ہویا کہ نہیں ہویا؟ یہ تمہارے اندر تیرے نفس نے یہ بات تمہیں سمجھائی بھی ہے کہ نہیں؟ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی ادائیں بھی تمہیں پسند ہیں کہ نہیں ہیں؟
اللہ نے سودے میں دوسری بات فرمائی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں بھی اپنے مال بھی لگا کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ کس چیز کی کوشش کرے؟ اللہ کو خوش کرنے کی۔ کس چیز کی کوشش کرے؟ زور سے بولے، کس چیز کی کوشش کرے؟ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش۔ جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے کیا خوش کرنا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، مجھے اپنے خالق کو خوش کرنا، مجھے اپنے مالک کو خوش کرنا ہے۔ سارے جہاں کو خوش کرتا ہے، نہیں خوش کرتا تو اللہ کو نہیں کرتا، رسول اللہ کو نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ شادیاں آ جائیں تو سب کا خیال رکھے گا، غمی آ جائے تو سب کا خیال رکھے گا، پیسے آ جائے تو سب کا خیال رکھے گا، نہیں رکھے گا تو اللہ اس کے رسول کیسے خوش ہوتے ہیں، اس کا دھیان ہی نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اس کو مقصد زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال لگا کر، اپنی جانیں لگا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں جب نکلے تھے نا تو وہ قافلے کے لیے نکلے تھے، تو قافلے سے نمٹنے کے لیے تو ڈنڈے چھوٹے چاند ایک تلواریں کافی ہوتی ہیں، ان کے لیے تو اسلحہ زریں نہیں چاہیے تھیں۔ قافلہ نکل گیا، 1000 کا لشکر آ گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا خیال ہے، اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ ہم واپس مکے جائیں، مدینے جائیں، وہاں سے اپنی زریں خود اسلحہ لے کے آئیں؟ حکم یہ ہے کہ یہیں سے اسی حالت میں نہتے جانا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، حضور ہم حاضر ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام چاہ رہے تھے مدینے کے سردار بھی کھڑے ہوں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے آپ کو مکہ سے ہجرت کا کہا، مدینے میں آپ کو پناہ دی، آپ کی حفاظت کا عہد کیا، ہم اللہ کے حبیب آج بھی اس عہد پر قائم ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا آپ حکم کریں ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، نہیں، کیا عجیب بات کہی، یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں، اگر آپ حکم کریں ہم آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم کریں ہم سمندر میں کودنے کا تیار ہیں، آپ حکم کریں ہم نہتے کفر سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول سنیں، صرف یہ نہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہمارے بیوی بچے بھی آپ کے حکم پر قربان ہیں۔ بیس میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو حضور کا چہرے پر رونق آ گئی، مسکرانے لگے، اور آپ جب خوش ہوتے تھے نا آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین لگتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس جذبے سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ بقیہ انشاءاللہ عند جمعہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔